ویلکم بیک ناظرین. ڈی آئی جی وقاص نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں صرف چلان رک سکتے ہیں یا شعور پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے؟ شعور جو ہے وہ نہ صرف ٹریفک قوانین کے نفاذ کو بلکہ اوور آل معاشرے میں جو ڈسپلن ہے اس کو آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب وہ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، نہ صرف ٹریفک قوانین کا، سڑک استعمال کرنے کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا، اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کا شعور جو ہے بہت ارلی ایج میں دیں. اور صرف وہ پڑھانے اور لکھانے یا کلاس روم نالج کی حد تک نہ ہو، اس کو ہم اس طرح ان کی تربیت کا حصہ بنائیں کہ وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے. صحیح. ادروائز وی آر اے بگ کنٹری. صرف پنجاب کی آبادی کی بات کر لیں تو دنیا میں صرف 10 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی پنجاب سے زیادہ ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. تو اتنی بڑی آبادی جب روزانہ سڑک پہ بھی آتی ہے، ٹریول بھی کرتی ہے، گاڑی بھی چلاتی ہے، تو اگر ہمارا جو شہری ہے وہ مؤثر طور پہ تربیت یافتہ نہیں ہے تو پھر صرف ڈنڈے کے زور کے اوپر یا پولیس کی انفورسمنٹ کے ذریعے اس سے ٹریفک ڈسپلن کو برقرار رکھنا جو ہے کافی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر ہمارے ملک میں جب ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوتے ہیں تو اس کے لیے سر لوگ یہ اکثر شکایت کرتے ہیں کوئی ڈرائیونگ سکولز نہیں ہیں، اتنا زیادہ لوگ اویئر نہیں ہیں جہاں پہ جا کے وہ پہلے سیکھیں اور اس کے بعد وہ روڈ کے اوپر آئیں، کیونکہ ہر کوئی سر تقریباً زیادہ تر اپنے تایا اپنے چچا سے ڈرائیونگ سیکھ کر روڈ پہ آتے ہیں اور پھر حادثات کا شکار ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ٹریفک پولیس پنجاب کے پاس کتنے ڈرائیونگ سکولز ہیں اور اس مہم کو وہ کس طرح تیز کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اویئر ہوں؟ ٹریفک پولیس پنجاب نے ایک سوشل سروس کے طور پہ 200 کے قریب ڈرائیونگ سکولز مختلف جگہوں پہ بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ جو ڈرائیونگ سکولز ہیں ان کو بھی ہم جو تکنیکی ہیلپ فراہم کرتے ہیں. اپنے ڈرائیونگ سکولز میں ہم جدید ترین سیمولیٹرز استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ایک محفوظ انوائرمنٹ میں پہلے آپ کی جو ایک جھجک ہے اس سے باہر آ جائیں، اس کے بعد گاڑی چلانا سیکھیں، پھر اس کے بعد گاڑی کے مختلف جو حصے ہیں ان سے آگہی، اور پورا ایک ہمارا الیبوریٹ سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم تربیت فراہم کرتے ہیں اور لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ سیکھ کے گاڑی چلائیں، خواہ وہ کسی پرائیویٹ ڈرائیونگ سکول سے یا جو ہمارے ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ سکولز ہیں ان سے آپ استفادہ حاصل کریں. کیونکہ ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سڑک کے اوپر ٹریفک میں گاڑی صرف ایک حصہ ہے، سڑک کے استعمال کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ دوسرا حصہ ہیں، اور گاڑی چلانے والے جو باقی لوگ ہیں وہ تیسرا حصہ ہیں. یہ تینوں مل کے ایک ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے کمپوننٹس بناتے ہیں. اگر مجھے گاڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا فن آ گیا ہے لیکن میں روڈ سینس سے آ رہی ہوں، مجھے رائٹ آف وے کا نہیں پتہ، مجھے جو دوسرے سڑک استعمال کرنے والے ہیں ان کے حقوق کا نہیں پتہ، تو میں ٹریفک میں خلل کا باعث بنوں گا، ایکسیڈنٹ کا باعث بنوں گا، دوسروں کے لیے دشواری کا باعث بنوں گا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں گا. تو اس لیے ہم نے نہ صرف جو اپنے ڈرائیونگ سکولز ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ڈرائیونگ کے ٹیوٹوریلز ملیں گے جہاں پہ ڈو اٹ یور سیلف کے اصول کے اوپر آپ وہ ٹیوٹوریلز دیکھ کے بھی گاڑی چلانا سیکھ سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ایجوکیشن اور ایک سوشل سروس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بروئے کار لا کے لوگوں کو گاڑی چلانا سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں. بالکل صحیح ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کون سے فورن ماڈلز جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، کیونکہ سر یہاں پہ پنجاب میں ایسا کوئی سائیکلنگ ٹریکس وغیرہ نہیں ہوتے، موٹر بائک کا بھی ایسا پراپر کوئی ٹریک نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے لوگوں کو گاڑی چلانے میں اور ٹریفک کی وجہ سے اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، دشواری کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ تر حادثات بھی موٹر بائک پہ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ کوئی سائیکلنگ ٹریک، موٹر بائک لینز وغیرہ متعارف کروائی جا رہی ہیں تاکہ ٹریفک صحیح طرح چل سکے. لا انفورسمنٹ ان جنرل اور ٹریفک لاز انفورسمنٹ ان پرٹیکولر، اس کے بارے میں ایک چیز جو ہے بڑی واضح ہے کہ اٹ از آلویز ٹیلر میڈ، کیونکہ یہ لوگوں کے رویوں سے متعلق ہوتی ہے.
اور لوگوں کے رویے جو ہیں وہ اپنے کلچر سے, اپنے سماجی حالات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اگر ایک جاپانی شہری کو اور ایک پاکستانی شہری کو ذرا ان کا مطالعہ کریں تو دونوں کے مزاج, دونوں کی اپروچ, دونوں کا سٹیزن شپ سکلز جو ہیں وہ بہت مختلف ہوں گے. تو جو قوانین اور جو ماڈل جو ہے وہ ایک جاپانی شہری کو ذہن میں رکھ کے بنائے گئے ہیں اور وہاں پہ کامیابی سے چل رہے ہیں, وہ شاید لاہور یا ملتان یا اٹک میں اتنے مؤثر نہ ہوں. ہاں, ان تمام جو کامیاب سسٹمز ہیں ان سے سبق ہم ضرور سیکھتے ہیں اور پھر ان کو اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ ہم لاگو کرتے ہیں. جہاں تک موٹر سائیکل اور سائیکلنگ ٹریک ہے تو سائیکلنگ کا رجحان تو اب شہروں میں کافی کم ہو گیا ہے, سوائے یہ کہ سنڈے کو جو لوگ ایک نمائشی طور پہ سائیکلنگ کرتے ہیں, عمومی طور پہ لوگ موٹر سائیکل کی طرف زیادہ جو ہے وہ شفٹ ہو چکے ہیں. موٹر سائیکلوں کو منظم طریقے سے چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ 84% آف ٹوٹل رجسٹرڈ وہیکلز آر ٹو ویلرز, موٹر بائک اور ہمارے اسکوٹرز ہیں. اور آپ الیکٹرک اسکوٹر کے آنے کے بعد زیادہ سے زیادہ خواتین بھی جو ہیں اب وہ ای اسکوٹر پہ جا رہی ہیں. تو اس کے لیے مختلف ہم نے تجربے کیے. لاہور میں ہم نے ڈیڈیکیٹڈ لینز بنا کے انفورس کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ ہماری سڑکیں جو ہیں ان کا بنیادی ڈیزائن 1960s اور 1950s کا ہے, اس میں ٹریفک مینجمنٹ کو ملحوظ خاطر رکھ کے ڈیزائن تیار نہیں کیا گیا. سو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل چلانے والے انتہائی لیفٹ لین میں رہیں, لیکن آپ کا یو ٹرن یا دوسری سائڈ پہ مڑنے والا جو سلپ روڈ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہے. تو بہت سارے لوگ جو قواعد و ضوابط کے مطابق جب لین چینج کرتے ہیں تو ان اصولوں کا خیال نہیں رکھتے اور ٹریفک میں خلل اور حادثے کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح ہماری موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کی اکثریت بیک ویو مرر استعمال نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے بھی وہ جب لین چینج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے ٹریفک کس قسم کی آتی ہے اور حادثات کا باعث بنتے ہیں. سو یہ والے جو گیپس ہیں ان کو ایجوکیشن اور تعلیم میں جو ہے اس کمپوننٹ کو شامل کر کے کور کیا جا سکتا ہے, اور اس کی طرف ہم کافی کوشش کر رہے ہیں. جو لا میکرز ہیں ان کے بھی نوٹس میں یہ چیز لا رہے ہیں, شہریوں کو بھی جو ہے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لین اور لائن کی پاسداری ہے کہ آہستہ چلنے والی جو ٹریفک ہے بشمول موٹر سائیکل وہ اپنے ٹریک پہ رہیں, اپنے لائن میں رہیں, اور جہاں پہ انہوں نے رائٹ سائڈ پہ مڑنا ہے وہاں پہ مناسب فاصلے پہ جو قواعد و ضوابط کے مطابق لین چینج کریں. یہ ایک سلو پروسیس ہے, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور دوسرے جو جدید کمیونیکیشن پلیٹ فارمز ہیں ان کی مدد سے ہم اپنے شہریوں تک اپنی بات زیادہ مؤثر طور پہ پہنچا سکیں گے اور ہماری سڑکوں کے اوپر بھی ٹریفک ڈسپلن بہتر ہو سکے. بالکل صحیح ہے سر. آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہم ایسے کیمراز متعارف کروا رہے ہیں جو آپ کی نمبر پلیٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ وہ فیک ہے یا نہیں یا ڈپلیکیٹ ہے. اگر سر میں اپنی ایگزامپل دوں, میری گاڑی 2022 ماڈل ہے, آج 2026 ہے, ابھی تک سر مجھے اوریجنل نمبر پلیٹس نہیں ملی, تو کیا آپ کے پاس ٹریفک پولیس کے پاس ایکسائز کے ساتھ کوئی ایسا ڈیٹا لنکڈ ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے جب اگر میرا کوئی چلان کٹتا ہے کہ مجھے ڈیلیور میری نمبر پلیٹ اوریجنل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ اگر سر میرا تو چلان اگر ہو گیا تو میں نے وہ فائن پے کرنا ہے, لیکن سر ایک عام شہری کو اس کے اوپر دشواری ہو سکتی ہے جس کی ابھی تک نمبر پلیٹ سے ڈیلیور نہیں ہوئی, تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ جو لائسنس پلیٹ یا نمبر پلیٹ ہے اس کی ایشوئنس اور اس سے متعلق قوانین جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا دائرہ کار ہے. اور جو ابھی لیٹسٹ پچھلے 2 سال سے انہوں نے یہ شرط کہ نمبر پلیٹ جو ہے اپنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہی سے حاصل کرنا ہے یہ ختم کر دی ہے. اب شہری جو ہے نمونے کے مطابق جو نمبر پلیٹ ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ وینڈر سے بنا کر لگا سکتے ہیں. تو یہ تو وہ اوریجنل اور جعلی والا جو معاملہ ختم ہو گیا. جو ہمارے کیمراز ہیں اور اسپیشلی ہمارے جو سیف سٹیز کے کیمراز ہیں وہ نمبر پلیٹ کو پڑھتے ہیں اور پھر اس گاڑی کا جو ڈیٹا ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے پاس ہمارے
پنجاب پولیس کے پاس اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اگر کوئی مس میچ ہو تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. سو ہم ایٹ دا مومنٹ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے کہ یہ نمبر پلیٹ جو ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ایشو کردہ ہے یا شہری نے کسی وینڈر سے بنوا کر لگائی ہوئی ہے, جب تک کہ وہ نمبر پلیٹ اسی گاڑی کی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ جو ہے ٹرک پہ لگا کے چلانے کی کوشش کریں گے یا ایک گاڑی کی نمبر پلیٹ کسی دوسری گاڑی پہ لگا کے چلانے کی کوشش کریں گے وہ تو ایک کرمنل اوفینس ہے, اس کے اوپر تو جو ہے کارروائی ہم کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. پنجاب پولیس کی جانب سے, ٹریفک پولیس کی جانب سے آج کل کریک ڈاؤن چل رہا ہے ٹنٹڈ گلاس کا, تو لوگ اس کے حوالے سے اویئر نہیں ہے کہ کون ٹنٹڈ گلاس لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا, کیونکہ نوجوان نسل جو ہے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ ٹنٹڈ پیپر اپنی گاڑی پہ اپلائی کریں. تو اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیجیے گا یہ کون کون لوگ لگا سکتے ہیں, اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو اس کا پرمٹ کس طرح ملتا ہے, کیونکہ آج کل بہت سارے جعلی پرمٹس بھی ایشو ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا. ایک تو مختصر سی وضاحت کہ یہ کریک ڈاؤن نہیں ہے. جب ہم نے یہ انفورسمنٹ ڈرائیو رول آؤٹ کی تھی تو میں نے اس وقت بھی شیئر کیا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بی وے آف لائف. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے اس میں کوئی کمی نہیں آئی, یہ اسی طرح جاری ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی یہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ زیل کے ساتھ چلتی رہے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹنٹڈ گلاسز لگانے کی پابندی 1965 سے نافذ العمل ہے اور اس کا طریقہ کار بھی قانون میں دیا گیا ہے, اور اگر کوئی سرٹن ریزنز, میڈیکل ریزنز ہیں, سیکیورٹی ریزنز ہیں, اس کی وجہ سے ٹنٹڈ گلاسز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ محکمہ داخلہ میں یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ میں درخواست دیتے ہیں اور وہاں سے ایک پرمٹ لیتے ہیں. اس درخواست میں اوبویسلی وہ اپنی ریزنز بیان کرتے ہیں جس کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو ایک پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ ٹنٹڈ گلاسز استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام گاڑیاں جو ہیں وہ قانون کے تحت پابند ہیں کہ ان کے گلاسز جو ہیں وہ سی تھرو ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی ٹریفک پولیس اہلکاروں کے خلاف شکایت کی جاتی ہے اکثر ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب سر سماعت ہوتی ہے اردل روم میں ان کو پھر سے بحال کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں ایسا کوئی سسٹم نافذ نہیں کروایا جاتا جس طرح ملٹری پولیس کے اندر کسی کی شکایت کی جائے تو ان کو فوراً سزا ملتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, لیکن ٹریفک پولیس میں, پنجاب پولیس میں ان کو بحال کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر سے آگے کرپشنز کرتے ہیں. پنجاب پولیس غالباً میرے علم کے مطابق جو ہے پنجاب میں واحد محکمہ ہے جہاں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مکمل اور علیحدہ نظام موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جی وہ ایک ایڈیشنل آئی صاحب کی ماتحت بالکل انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے. اس میں کام کرنے والے آفیسرز کا نہ ٹریفک پولیس سے کوئی تعلق ہے, نہ ڈسٹرکٹ پولیس سے تعلق ہے, نہ پنجاب پولیس کے کسی اور یونٹ سے کام ہے. صحیح. تو اس طرح کی تمام تر شکایات جو ہیں ان کا وہ جائزہ لیتے ہیں, ان پہ انکوائریز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جزا سزا کا عمل ہوتا ہے. بالکل کیا ہے ناصر باغ میں پارکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, اسی طرح اولڈ سٹی کے ارد گرد جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ 6 پارکنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور یہی سلسلہ جو ہے دوسرے شہروں تک بھی بڑھایا جائے گا. So this is going to be all of government, rather all of a society approach. یعنی ہر محکمہ اپنا کام کرے گا تو اس کا اثر براہ راست ٹریفک کی روانی پہ آئے گا. پارکنگ ہے, اسی طرح آپ کی یہ جو وینڈرز ہیں جو سڑک کے اوپر اپنی ریڑھی یا ٹھیلا لگا کے چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے لیے مناسب جگہیں مہیا کرنا تاکہ وہ اپنا روزگار وہاں پہ کما سکیں. اسی طرح شہریوں کی طرف سے ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا. دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں تو ہمارے بڑے شہروں سے زیادہ کھلی سڑکیں وہاں پہ نہیں ہیں, لیکن چونکہ وہاں پہ لوگ قانون کے مطابق گاڑی چلاتے ہیں تو وہ وہاں پہ سڑک پہ جو ایک کنجیشن یا جیم کا احساس آپ کو نہیں ہوتا. تو سو اٹ از گوئنگ ٹو بی آل آف سوسائٹی اپروچ کہ گورنمنٹ اور شہری حکومت کے محکمے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, شہری اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ سختی سے لا انفورسمنٹ کرے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بھی سڑکیں جو ہیں
وہ اسی طرح ڈسپلنڈ ہوں گی جس طرح دوسرے ملکوں میں ہیں. سر آخر میں ایک سوال کروں گا کہ جو FIRs کا معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، جو کم عمر بچے 18 سال سے جو بائکس چلاتے تھے، گاڑیاں چلاتے تھے، ان کے خلاف ان کے پیرنٹس کے اوپر FIR درج ہوتی تھی، تو اس کے بعد یہ لا چینج کر لیا گیا، اب ان کے لیے لائسنس ایشو ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کتنے عمر کے بچے اب چلا سکتے ہیں اور ان کو کون سی کیٹیگری کا لائسنس ملے گا؟ 16 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے گورنمنٹ نے قانون میں ترمیم کی ہے، جس کے تحت ان کو نادرا کا ایشو بی فارم یا اسمارٹ کارڈ پیش کرنے کے اوپر جوونائل ڈرائیونگ پرمٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس سے وہ 125 cc تک کے موٹر بائک چلا سکیں گے یا اس کے ایکولنٹ ای بائک چلا سکیں گے. اور جو ہی وہ 18 سال کی عمر مکمل کر لیں گے ٹھیک ہے، تو وہ جوونائل ڈرائیونگ پرمٹ جو ہے کینسل ہو جائے گا اور ان کو ریگولر لائسنس لینا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین، ٹریفک چلان صرف چلان کے لیے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو ان کے چلان کٹ کیے جائیں اور ان کے اوپر بھاری فائنس کیے جائیں، جبکہ یہ ہمارے لیے جان بچانے کے لیے ہوتے ہیں. اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیٹ بیلٹ پہنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ کو بھی پہنیں، کیونکہ اگر میں اپنے ایگزامپل دوں، میرے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ 2013 میں ہوا تھا گاڑی پہ، اور ان کو ہیڈ انجری آئی تھی، اور آج 13 سال گزرنے کے باوجود وہ ابھی بیڈ ریٹرن ہے اور ابھی بول نہیں سکتے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہیلمٹ پہنیں، سیٹ بیلٹ لگائیں اور قانون کی پاسداری کریں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین، انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے اپنے میزبان شائگان خان درانی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.